جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 58 پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم سلسلہ ترغیب و ترہیب پڑھیں گے جس کا عنوان ہے نماز تہجد کی فضیلت. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تتجافى آیت مبارکہ میں یہ لفظ جفا سے ہے کہ میرے بندے مجھ سے وفا کرتے ہیں اور اپنے بستروں سے جفا یعنی بے وفائی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت میں راتوں کو اٹھنے والوں کے لیے کتنا پیارا لفظ تتجافا چنا، یعنی میری وفا نبھانے والے اور اپنے بستر سے وہ بے وفائی کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر سے قیمتی جوڑے نکلتے ہیں اور اس کے نیچے سونے کے ایسے گھوڑے ہیں جس میں یاقوت موتی سے بنے زین لگے ہیں، جو نہ لید کرتے ہیں نہ پیشاب کرتے ہیں. اس کے ایسے بازو ہیں جس کی لمبائی انتہائی نگاہ تک ہے. اس پر اہل جنت چڑھ کر جہاں چاہیں گے اڑیں گے. پس اس کے نیچے کے درجے کے لوگ کہیں گے اے میرے رب، ایسا اعزاز و اکرام کس بنیاد پر ان کو ملا؟ ان کو جواب دیا جائے گا یہ لوگ رات میں نماز پڑھتے تھے اور تم لوگ سوتے تھے. وہ لوگ نفل روزہ رکھتے تھے اور تم لوگ کھاتے تھے. وہ لوگ خرچ کرتے تھے اور تم لوگ بخل کرتے تھے. وہ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے تھے اور تم لوگ بخل کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے اور سرحدی زمین پر نماز کا ثواب 2 لاکھ نماز کے برابر ہے. اور ان سب سے زائد ثواب اس 2 رکعت نماز کا ہے جسے بندہ بیچ رات میں یعنی تہجد میں پڑھتا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے. دیکھیے اس روایت سے تو معلوم ہوا کہ تہجد کا ثواب مسجد حرام کی نماز سے بھی زائد ہے. کس قدر خدائے پاک کا انعام ہے جسے مسجد حرام میں نماز کی وسعت اور طاقت نہیں، وہ تہجد کی رکعتوں میں یہ ثواب بلکہ اس سے زائد حاصل کر سکتا ہے. افسوس جس نماز کی اتنی اہمیت آج وہ عوام تو عوام اہل علم اور خواص سے بھی متروک ہو چکی ہے. شب آخر کی بیداری امت سے جاتی رہی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، یعنی شیشے کا. تو ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خوشگوار کلام کرے، کھانا کھلائے اور رات میں نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ غزوہ بدر کے بعد سریہ سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش آیا۔ اس سریے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی ابی عفق کے قتل کے لیے بھیجا۔ اسی دوران ابو سفیان اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے مکہ سے ایک لشکر لے کر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ کر اس نے ایک باغ کو بھی جلا دیا اور 2 لوگوں کو، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ان کا حلیف، کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مشرکین کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے، لیکن وہ لشکر فرار ہو چکا تھا، اور یہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کا 15 دن کا محاصرہ کیا۔ پھر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے اصرار پر ان کی جان بخشی کر دی گئی اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ قبیلہ بنو قینقاع شام کی طرف جا کر آباد ہوئے، مگر وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس غزوہ ذی امر۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک شخص جس کا نام داثور ابن حدث غطفانی تھا، جس کا تعلق قبیلہ بنی محارب سے تھا، اس نے ذی امر کے مقام پر ایک لشکر جمع کر لیا ہے جس میں بنی صلبہ اور بنی محارب کے لوگ شامل ہیں۔ اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 450 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر تیار فرمایا اور مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک شخص ملا جس کا نام جبار یا حباب تھا۔ بنی صلبہ سے اس کا تعلق تھا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ فوراً اسلام لے آیا۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف لشکر کی خبر دیتے ہوئے کہنے لگا، وہ لوگ آپ علیہ السلام سے مقابلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے تو وہ لوگ پہاڑ کی چوٹیوں میں چھپ جائیں گے اور میں خود آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا اور وہ مسلمانوں کو دوسرے راستے سے لے کر چلا اور ان کے علاقے میں لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہائی میں حملہ۔ ادھر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کی خبر مل گئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ ذی امر پر پہنچے اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ اچانک وہاں زبردست بارش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھیگ گئے اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بھی سر سے پیر تک بھیگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے اتارے اور انہیں سکھانے کے لیے ایک درخت پر پھیلا دیا اور خود بھی وہیں لیٹ گئے۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے، وہ جگہ مشرکین کو پہاڑ کی چوٹی سے نظر آ رہی تھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا لیٹے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے سردار داثور سے کہا، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا لیٹے ہوئے ہیں، اب یہ تمہارا کام ہے، تم ان سے نمٹ لو۔ یہ سنتے ہی داثور تلوار سونتے ہوئے چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچ کر رکا، اور پھر اچانک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ فرمایا، میرا اللہ۔ غیبی حفاظت اور دشمن نبی کی تلوار کی زد میں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کو پکارنا تھا کہ ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام نے داثور کے سینے پر اپنا ہاتھ مار کر ضرب لگائی، جس سے وہ زمین پر گرا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تلوار اٹھائی
اور اس سے فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ داسور نے کہا کوئی نہیں، اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دشمن خدا اب نبی علیہ السلام کا غلام، اس طرح داسور جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اب غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار واپس لوٹا دی۔ جب داسور اپنی قوم میں واپس لوٹا تو اس کا حال ہی بدلا ہوا تھا، اور وہ اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس نے کہا میں نے اس وقت ایک لمبا قد آور آدمی دیکھا جس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ مجھے گرانے والا کوئی فرشتہ ہے، اس لیے یہ کھلی نشانی دیکھ کر میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس موقع پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 11، اور اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جب کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر نہ چلنے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ اس غزوے کو غزوہ انمار یا غزوہ غطفان بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ شریف میں قائم مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اکثر کتب سیر کے نزدیک یہ واقعہ ذی الحجہ 2 ہجری کے اواخر کا ہے، بعض کے نزدیک یہ واقعہ ربیع الاول 3 ہجری کا ہے۔ 3 ہجری ہجرت کا تیسرا سال۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے احوال و واقعات۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ غزوہ ذی امر میں اختلاف ہے کہ یہ 2 ہجری کے آخر میں پیش آیا یا 3 ہجری کے شروع میں۔ اسی طرح ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کرتے ہم نے 3 سنہ ہجری میں قدم رکھ دیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ابھی گزرا ہے یہ غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا۔ ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ جو واقعہ ذات الرقاع میں پیش آیا وہ صحیح بخاری میں وضاحت کے ساتھ ہے۔ واقعہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کی شاخ پر آویزاں تھی۔ اس وقت ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کھینچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اعرابی نے کہا من یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی یا گر گئی اور اسے دھکا دے دیا۔ بخاری شریف میں اس کے ایمان لانے کا ذکر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آیا اور اس کے ذریعے اللہ نے بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ غزوہ ذات الرقاع میں آئے گا۔ غرض یہ ہے کہ غزوہ ذی امر کا واقعہ اور ذات الرقاع کا واقعہ جدا جدا ہے۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے۔ کل اس کے بقیہ حصے میں ہم غزوہ بحران پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین
امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے